وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 41 سے 44 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو منزل حیات بنانے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے، یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 41، لفظی ترجمہ وآیۃ لہم، ان کے لیے نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا ہے بھری ہوئی کشتی میں، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے اس کی مثل اور بھی چیزیں جس پہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اب ان کی فریاد رسی کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور
نہ ان کو رہائی ملے گی، چھوٹ سکیں گے، نہ یہ چھوٹ سکیں گے، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ یاسین ہے اور تمام مضامین جو ہیں بڑے مرکزی ہیں اور خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور مقصد اس تمام بات چیت کا یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین یعنی اس کے دل کو، جو قلب قرآن ہے سورہ یاسین، اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں، اور اس پہ یہ مضامین جو عام طور پہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، یعنی ایک قسم کے ہم مسلمان جو ہیں یوز ٹو ہو چکے ہیں قرآنی آیات سے، اور یہ سارے قرآن سے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ اس کی اول تو یہ بات ہے، آپ یہ محسوس کریں کہ ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ قرآن کی بطور مشعل راہ، بطور ہدایت زندگی کے معاملات میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ یعنی یہ تو قرآن میں ہے، وہ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، پیغمبر بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو ہماری منزل اصل میں جنت نہیں ہے، نہ ہم اس کو منزل بنا کے زندگی بتانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو ظاہری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم نے دل میں رکھ لیا ہے، اور ظاہر دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، ظاہری جو کچھ بھی ہے اس میں جو، یعنی قرآن بھی اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہیں پسند آ گئی ہیں۔ تو جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے، اس لیے قرآن سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ میرے بھی سوچنے کی یعنی مقام ہے سوچنے کا، اور آپ کا بھی ہے۔ یہ ہم ٹھیک ہے درس کر رہے ہیں، میں مطلب یہ ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کی یعنی اس کے ذریعے زندگی میں بدلاؤ لانا یہ ہماری خواہش نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تبھی تو قرآن کے مضامین میں ہماری اتنی خاص کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس میں تلاوت کر رہا ہوں، پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ آپ بس نشستن گفتن برخاستن۔ عام طور پہ میں صرف اس درس کی بات نہیں کر رہا، ہم عام طور پہ زندگی کے معاملات میں اسی طرح ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، جنت کی کوئی خاص ہمیں طلب نہیں ہے، دوزخ سے بچاؤ کا کوئی خاص ہمارا ارادہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضائیں جو ہیں وہ ہماری منزل نہیں ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ہمارا نصب العین نہیں ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر دیں، اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی طور پہ میں چند کلمات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مضامین آ رہے ہیں سورہ یاسین کے، خاص طور پہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے کہ ہم نے اس کی یعنی جو بھی ترجمہ میں نے آپ کو کیا ہے، 3 آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اور پھر ایک رہنما کی رہنمائی میں اس پر چلنے کا وہ کر لے۔ اکثر رہنماؤں کے پاس ہم جاتے ہیں، میں خاص طور پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تو یعنی جو
ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈبہ پیر جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ نہ تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بس وہ ایک روایتی چیز ہے، بس قصے کہانیاں یہ وہ، اور بس میں نے تمہاری بیعت کر لی، مرید کہتا ہے میں تمہارا مرید ہو گیا، اور بس چل سو چل۔ زندگی قرآن کے مطابق بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، یہ ہماری، وہ ڈبہ پیر جو ہوتے ہیں نا، ان کی ترجیحات نہیں ہوتی۔ پھر تزکیہ نفس جو ہے، خاص طور پہ سامعین کرام، یہ کوئی خاص پروگرام نہیں ہوتا ان ڈبہ پیروں کے پاس، اس کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ ذرا سنیں۔ رسول کی پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتی، میری احکامات کی تلاوت، پھر اس کی تعلیم، پھر تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یہ میں اختصار سے بتا رہا ہوں قرآن کی روح سے، یتلو علیہم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پھر حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا، اور پھر جو ہے تزکیہ نفس۔ یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا ڈبہ پیروں کے پاس، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی رابطہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو پہلے تو اپنی نیت کو آپ درست کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، پھر اللہ کے راستے پر چلنے کا مستقل عزم کر لیں، اور اللہ کا راستہ ہے کیا؟ قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ بالکل واضح ہو جانے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں نے 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیں کبھی گمراہ نہیں ہوگی، لن تضلوا ابدا۔ ہاں، تو سامعین کرام یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں خاص طور پہ یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے نا، اب میں کہہ رہا ہوں یہ آیات جو ہیں، ایک تو اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں، یہ میں کہتا بھی رہتا ہوں، انشاءاللہ کہتا بھی رہوں گا، کیونکہ بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے قرآن کی طرف۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مضمون میں یہ 10-11 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی، اپنی خلاقیت کی، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم توجہ کر لیں کہ بھئی یہ میں نے یہ کیا ہے، میری نشانی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پھر یہاں تو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، پھر یہ کہا ہے کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بھئی یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ مجھے بتاؤ اے مشرکو کہ ماذا خلق الذین من دونی، اس کے علاوہ تم، اللہ کے علاوہ تم نے جس کو معبود بنایا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، بہت توجہ سے سننے کی ہے بات، اور بہت نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کو نشانی سمجھیں، اس پہ سوچیں۔ آج جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے سامنے کرام کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشون، اب اس میں یہ ہے آیت لہم، کن کے لیے نشانی ہے۔ پھر وخلقنا لہم من مثلہ، ان کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے اوپر لینا ہے سامعین کرام، یہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ مضمون میں اللہ تعالیٰ سامعین کرام 2 چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری ربوبیت ہے، پھر اپنی طاقت اور قدرت بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ 3 اس میں مضامین ہیں مرکزی۔ پھر اچھا، اس میں مرکزی مضامین میں جو 2 ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم سوچو کہ تمہارے لیے یہ وسائل آمد و رفت جو ہے یہ کس نے پیدا کی ہے۔ کشتی بھر جاتی ہے اور آپ لے کے اس کو سمندر میں چلتے ہو، یہ عقل کس نے دی ہے اسے؟ یعنی یہ عقل جو ہے انسان کو یہ کس نے دی ہے؟ سمندر کو انسان کے لیے مسخر کس نے کیا ہے؟ اس کا طریقہ کس نے بتایا؟ اب دیکھیں دیگر مخلوقات بھی تو ہیں نا، لیکن کوئی بھی
دیکھیں انسان تو الگ چیز ہے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں دینی چاہیے، لیکن پھر بھی میں مطلب یہ ہے کشتی جہاز آپ بناتے ہیں، بادبانی کشتیاں، یہ عقل آپ کو کس نے دی ہے؟ اچھا پھر کوئی دوسری ایسی مخلوق ہے جس نے اپنے سمندر میں سفر کے لیے جو ہے وہ بنایا ہو، کوئی چیز بنائی ہو، کوئی کشتی بنائی ہو؟ نہیں۔ اب یہ عقل دینا انسان کو، پھر سمندر کو مسخر کر دینا۔ اچھا پھر اس میں مضمون، ان 3 آیت میں مضمون یہ بھی ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی آمد و رفع کے ذرائع ہیں۔ آج دیکھیں ہوا میں ہم اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں نا۔ پھر سڑک پہ آپ نے بڑی بڑی بسیں، کاریں، یہ آپ نے مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ پھر یہ ساری چیزیں ہیں، آمد و رفع کے وسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے کہ ہم سمندر میں پانی میں چلنے کے لیے جہاز بنا لیں، ٹھیک ہے، ہوا میں اڑنے کے لیے جہاز بنا لیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، اور پھر روڈ پہ آپ جو کچھ بھی آمد و رفع کے ذرائع ہیں آپ دیکھیں کتنی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں اتنی عقل دی ہے اے انسان، اور یہ تمام ذرائع تم کام میں لاتے ہو، میری عقل کو استعمال کرتے ہو، میں تمہیں نئی نئی طریقے بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں جو پہلا جہاز اڑا تھا وہ رابرٹ برادران تھے کہ کون سے تھے، تو اس وقت کیا سپیڈ تھی، کیا شکل تھی۔ آج دیکھیں بڑی بڑی ایئر بس ہیں، جمبو جیٹ ہیں، یہ وہ، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے سارے، اتنے 700-800 تو تقریباً جمبو میں آ جاتے ہیں، چلیں جو بھی ہیں۔ ایک انسان کو ایک مشین لے کے اڑ جائے یہ بھی بڑی بات ہے، ہیلی کاپٹر میں مثال کے طور پہ۔ تو یہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ذرائع نقل و حمل کے بغیر تو ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے آج کے دور میں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، پہلے تو چلیں اونٹ تھے زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ اونٹ کس نے، ریگستانی جہاز ہم اسے کہتے ہیں اونٹ کو، اس نے یعنی کس ذات نے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسی اس کی تخلیق، کتنے کتنے دن جو ہے وہ اپنی بغیر کھائے پیے اور وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ربوبیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ ان کے لیے نشانی ہے، بڑی بڑی کشتیاں جا رہی ہیں، ان کی اولاد، مطلب ہم سارے انسان، ظاہر ہے ہم انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھر بھر کے، اب دیکھیں آج کل تو دیکھیں کنٹینر کے جہاز آ گئے، کتنے وزندار اور یہ وہ۔ تو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی سامعین کرام اس میں خلاقیت ہے، اس میں ربوبیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں یہ کشتیاں۔ اب جو آیت نمبر 43 ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں ہم غرق کر دیں۔ اب غرق تو آپ یعنی ہر طریقے سے غرق ہو سکتے ہیں، جہاز چلا جا رہا ہے اور پھر اس کی یعنی کوئی حادثہ آ جاتا ہے، جہاز گر جاتا ہے مثال کے طور پہ، ہوئے ہیں ہوائی حادثات، سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے، ہوا سے نیچے گر جاتا ہے، اور پھر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ نغرقہم، بہرحال یہاں غرق کے مطلب پانی میں غرق کے، یہاں وہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں حد سے نیست کر سکتا ہے۔ ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور پھر کسی کی یعنی ایک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی، 5 منٹ بعد آپ کے پاس فون آیا کہ بھئی وہ آدمی جو ہے وہ تو مر گیا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آدھے گھنٹے بعد اطلاع آ جاتی ہے۔ یہ یعنی اے انسان تمہاری موت اور حیات تو میرے قبضے میں ہے، جب موت آئے گی تو تمہاری کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ تمہیں کوئی چھڑا سکے گا اس موت سے۔ تو یہ ہماری موت و حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ اب اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام، الا رحمتا منا ومتاعا الہی۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیے جا رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ ایک تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایک دم انسان کو ناشکری پہ، کفر پہ، شرک پہ ایک دم انسان کی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہاری پکڑ فوراً نہیں کرتا، یہ میرا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیے چلا جاتا ہے، دیے۔ اب یہ مہلت دینا اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الہی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الہی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ گناہوں پہ انسان دلیر ہو جاتا ہے، دلیر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار بس یہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے زندگی۔ آج جس طریقے سے ہم دلیر ہو گئے گناہوں پہ، دور نہ جائیں سامعین کرام، یہ میری اور آپ کی مثال ہے، جس طرح ہم گناہوں پہ دلیری ہم دکھا رہے ہیں۔ گناہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گناہ اصل میں ہے کیا، جرم کیا ہے۔ جرم اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں، پھر اپنے مقصود حیات کو نہ پہچانیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ باقی جرائم تو اس سے جنم لیتے ہیں نا، باقی جرائم اس گناہ سے جنم لیتے ہیں۔ اور میں بات اپنے آپ سے نہیں کر رہا، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کے سامنے نصیحت کی جائے رب کی آیات کی اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ اب رب کی آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے یا تفلحون ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ رب کی پکار تو بندگی کی ہے، اور یہ نصیحت انسان کے لیے یہ ہے کہ یہ رب کی بندگی قبول کر لے۔ اگر آپ اس طرف آپ کا ذہن مائل نہیں ہوتا کہ اللہ کو آپ مقصود حیات بنا لیں اور اللہ کی بندگی، کامل بندگی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اصل میں گناہ کیا ہے؟ اصل میں گناہ یہی ہے کہ آپ نہ تو اپنے آپ کو پہچانیں، نہ اپنے مقصود حقیقی کو پہچانیں، باطل کو مقصود بنا لیں، دنیا کو ترجیح دے دیں آخرت پر۔ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے سب۔ اس سے پھر بڑے بڑے گناہ جو ہے جنم لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس سے پھر جنم لیتے ہیں کہ آپ کا ذہن بدل گیا، آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کا ذہن بدل گیا، دنیا کی طرف، مافیہا کی طرف آپ کا ذہن مائل ہو گیا، اور آپ باطل کو آپ نے ترجیح دے دی، اور باطل کو جب ترجیح دے دی تو وہ آپ کے دل میں بھی، وہ بات آپ کے دل میں بھی کھب گئی۔ یہ تو پھر شرک کی طرف آپ کو لے جائے گا اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ بہرحال سامنے کرام، ایک بات جو میں کہنا کہ الا رحمتا منا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، غضب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے اور یہ آپ کو نوٹ بھی کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس پہ اپنی رحمتیں نچھاور کروں، اور وہ رحمت کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ نیکوکار کون ہے؟ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہاں رب ہمارا اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے پیدا کیا، غضب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ تو ہم اپنے آپ کو خود اللہ کے غضب کا مستحق قرار دینے کے لیے بھرپور سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں، ایک الگ بات۔
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مہلت کے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جلدی جلدی عزم و ارادہ کر کے میں اپنے آپ کو اور آپ کو میں ترغیب دے رہا ہوں، جلدی جلدی زندگی کے مقصد حیات کا تعین کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، ایک رہنما کو مقرر کر لیں، رہنما سے رہنمائی لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں اور چل پڑے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ پڑے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وآیۃ لہم، نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ میں نے سوار کر دیا ہے ان کی اولاد کو بھری کشتی میں۔ وخلقنا لہم من مثلہ، پیدا کیے ہیں میں نے، بنائے ہیں میں نے ان کے لیے اس کی مثل اور بھی ذرائع نقل و حمل، ما یرکبون، جس پہ سوار ہوتے ہیں۔ ان نشأ نغرقہم، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ فلا صریخ لہم، ان کا کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینقذون، اور نہ ان کو کوئی چھڑا سکے گا۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور مہلت ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ Another sign for them is that we carried their offspring in the laden ark. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ And we created for them the like of it, in which they ride. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ If we will, we can drown them, with no screaming to be heard from them, nor will they be saved. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Except by a mercy from us, and enjoyment for a while. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔